السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم فقہنا فی الدین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم سورۃ الدہر کو ڈسکس کریں گے۔ اس کا دوسرا نام سورۃ الانسان ہے۔ اس کی ٹوٹل آیات 31 ہے، 31، اور اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی دور میں نازل ہوئی یا مدنی دور میں نازل ہوئی۔ دونوں رائے موجود ہیں اس سورت کے بارے میں۔ سادہ سی کہانی ہے اس سورت کے اندر، آپ کی کہانی، میری کہانی، ہر انسان کی کہانی، اس کی ابتدا کیا تھی اور اس کا انجام کیا ہوگا اس زمانے میں جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہاں سے اس کا آغاز ہوا اور آخر میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو اس سورت کا جو نام ہے دہر، اسی کی مناسبت سے اس کا موضوع ہے، ٹاپک، یعنی زمانے میں ابتدا سے انجام تک انسان کی کہانی۔ اس پارے کی صورتوں میں سے یہ واحد صورت ہے جس میں جنت کی بہت زیادہ تفصیل موجود ہے، بلکہ سب سے زیادہ اس صورت میں جو آیات ہیں، میکسیمم آیات جنت سے ریلیٹڈ ہیں، جبکہ باقی صورتیں ابھی تک جو ہم نے اسٹڈی کر لیں ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت کم جنت کا ذکر ہے، زیادہ تر قیامت اور قیامت کی سختیوں سے ریلیٹڈ ذکر تھا، یا پھر برے لوگوں کے انجام کے اوپر زیادہ ذکر تھا۔ جنت پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ایک آیت میں زیادہ تر ذکر آ رہا تھا، جیسے سورۃ الملک میں صرف ایک ہی آیت تھی، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد سورۃ القلم میں بھی ایک ہی آیت ہے جنتیوں سے ریلیٹڈ، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم۔ سورۃ الحاقہ اس سے آگے، اس میں البتہ 4 آیات ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اور پھر سورۃ المعارج، دوبارہ ایک ہی آیت، أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ۔ آگے سورہ نوح میں جنت کا ذکر ہی نہیں ہے بلکہ مومنین کے لیے صرف مغفرت کی دعا ہے۔ سورۃ الجن میں بھی ذکر نہیں ہے، اور سورۃ المزمل میں بالکل لاسٹ آیت کے اینڈ میں عظیم اجر کا دوبارہ ذکر ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ سورۃ المدثر میں بھی معمولی سا ذکر ہے، تھوڑا سا ذکر ہے، یہ میرا مراد ہے، إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ پوچھتے بھی کس سے ہوں گے؟ جہنمیوں سے پوچھ رہے ہوں گے۔ اور سورۃ القیامہ میں قیامت کے دن ہی جن کے چہرے روشن ہوں گے ان کا ذکر ہے، جنت کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اب ہم ان تمام آیات کی جو اس سے پہلے کی اسی پارے کی صورتوں میں ہم نے ایک ایک آیات سے 2-3 آیات پڑھی جنت سے ریلیٹڈ، انہی کی تفصیل اب آئے گی کہ جنت میں اصل میں ہے کیا، اور بہت ہی خوبصورت تفصیل ہے، اس میں بہت مزہ آتا ہے پڑھ کر۔ مزید اس صورت کی اسپیشیلٹی اگر ہم دیکھیں تو سورۃ القیامہ میں جتنے بھی سبجیکٹس ڈسکس ہو رہے تھے نا، ان سب کی کنٹینویشن ہے اس صورت کے اندر۔ جیسے اس میں اگر قیامت کا ذکر تھا تو اس میں پھر اس سے فردر آگے جا کے جنت اور جہنم کا ذکر ہے۔ اس میں انسان کی اکڑ اور تکبر کا ذکر تھا، تو اس صورت میں انسان کے کچھ نہ ہونے کا اور اس کے عاجز ہونے کا ذکر ہے، اور آگے مزید اس کی عاجزی کا بھی ذکر آئے گا، ہمبل ہونے کا۔ پھر پچھلی صورت میں نطفے سے اللہ تعالیٰ نے بات مکمل کی تھی، نطفے کے اوپر بات مکمل کی تھی کہ انسان تھا ہی کیا، تو یہاں پر اب اس نطفے سے مزید بات آگے بڑھے گی کہ نطفے سے اللہ نے انسان بنایا اور کیوں بنایا۔ پچھلی صورت میں عاجلہ یعنی دنیا سے محبت کا ذکر تھا، اور ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر کے کہہ رہے تھے کہ تم پسند کرتے ہو دنیا کو، جلد ملنے والی چیز کو، اور اس صورت میں بھی عاجلہ کا ذکر ہے دوبارہ، لیکن ان لوگوں کی طرف صرف اشارتاً بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ محبت رکھتے ہیں جلد ملنے والی دنیا کو، عاجلہ کو۔ بہت زیادہ ملتی جلتی یہ آیت ہے۔
اور پچھلی صورت میں جیسے قرآن کی جمع اور تدوین وغیرہ کا ذکر تھا، اس کی حفاظت کا ذکر تھا، تو اس صورت میں قرآن کی تنزیل کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الذکر اور باقی اللہ تعالیٰ ذکر الہی کا مزید ذکر بھی ہے۔ اس صورت کو ہم انشاءاللہ 5 سیکشنز میں اسٹڈی کریں گے، اور اس میں سے 2 سیکشنز تو میں نے صرف ایک آیت کے اوپر ہی بیس کیے ہیں۔ بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ ٹاپک وائز میں اسے ارینج کرتی ہوں تاکہ ہر ٹاپک کو ہم انڈیویجولی اسٹڈی کر سکیں، اور سیکشنز میں ڈیوائڈ کرنے کا فائدہ بس یہ ہوتا ہے کہ یاد رہتا ہے کہ صورت میں کیا کیا ٹاپکس ہم نے ٹچ کیے تھے، کیا کیا بات ہوئی تھی، اور یہ بھی کہ پھر اسے یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے کہ اس صورت میں یہ بات ہوئی تھی۔ چلیں اب آغاز کرتے ہیں۔ جو اس کا فرسٹ سیکشن ہوگا وہ 1 to 3 آیات پر ہوگا۔ هل اتى على الانسان حين من دهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا آیا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں سے کہ نہ تھا وہ کوئی چیز قابل ذکر، یعنی جس کا ذکر بھی کیا جائے۔ انسان ایسی چیز تھا ایک زمانے میں۔ کہاں سے انسان کی کہانی شروع ہو رہی ہے؟ اس وقت سے جب کہ بالکل اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، ایک ڈراپلٹ تھا، وہ ایک قطرہ تھا، ایک نطفہ تھا، اور وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ ایسی چیز تھی اس وقت وہ جس کا کہ ذکر بھی نہ کیا جائے، کوئی کرنا پسند بھی نہیں کرتا، ابھی بھی کوئی اس کا ذکر کرنا نہیں پسند کرتا، اور ذکر کرے بھی تو صرف اس یعنی کسی اپریشیٹ کرنے کے لیے یا تعریف کرنے کے لیے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ یہ فلاں شخص ہے اور یہ اس کی یہ خوبیاں اور یہ خامیاں، کچھ بھی نہیں، کوئی قابل ذکر ہوتا ہی نہیں ہے وہ۔ تو انسان کی جب ابتدا ہوئی زمانے میں، اس زمانے میں، تو اس وقت اس کا آغاز اس حقیر سی چیز کے ساتھ ہوا، یعنی نطفے کے ساتھ ہوا۔ اور اس آیت کا دوسرا مطلب بھی لیا گیا ہے کہ انسان کا جب آغاز ہوا اور پہلا انسان بنایا گیا، اس کے بعد انسان کی آبادی بڑھنی شروع ہوئی، تو شروع میں انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اس میں کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں تھی، بڑی بڑی چیزیں نہیں تھی، اس نے دنیا میں کوئی اپنی صلاحیتیں نہیں دکھائی تھی، کوئی کسی طریقے سے اس نے اپنے آپ کو پروو نہیں کیا تھا، اپنے علم کی بدولت پر اس نے کوئی ڈسکوریز نہیں کی تھی، کوئی کریٹیویٹیز نہیں دکھائی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل قابل ذکر کوئی کارنامہ نہیں تھا انسان کا۔ یہ بھی اس سے مطلب لیا گیا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، بے شک ہم پیدا کیا ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے، یعنی سپرم اور ایگ جو ہے وہ مل کے ایک فرٹیلائزڈ ایگ بناتے ہیں، زائگوٹ بناتے ہیں، وہاں سے انسان کا آغاز ہوا، وہاں سے ابتدا ہوئی انسان کی، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ نبتلیہ، کہ ہم اسے آزمائیں، یعنی کیوں بنایا اللہ نے اسے، اس کی تخلیق کی ہی کیوں گئی، تاکہ وہ آزمایا جائے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو بنا دیا ہم نے اسے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا۔ کیوں بنا دیا اسے؟ تاکہ اس کی آزمائش لی جا سکے۔ یہ آلات اللہ نے اس کو دیے، یہ فیکلٹیز اللہ نے اسے دیں، کان دیے، آنکھیں دیں، جس کے ذریعے سے وہ نالج گین کرے گا، انفارمیشن اپنے اندر لے کر جائے گا، اس کو پروسیس کرے گا، اینالائز کرے گا، اور اس کی بیسس پر پھر اس کے ایکشنز بیسڈ ہوں گے، عمل اس کی بیسس پہ وہ کرے گا۔ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں وہ موسٹلی ہمارے سننے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہمارے دیکھنے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم وہ کرتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، یا ہم وہ کرتے ہیں جو کہ ہم سنتے ہیں۔ جیسے علم بھی ہم وہی حاصل کرتے ہیں نا جو کہ ہم پڑھ کر کر رہے ہوتے ہیں یا ہم سن کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو احکامات دیتے تو وہ کیا کہتے تھے؟ آگے سے ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، یعنی سننا پہلے ہوگا، اس کے بعد پھر اس کی بیسس پر اطاعت ہوگی۔ تو یہ پھر کیا ہوا؟ یہ وہ اس آزمائش میں پاس ہو گئے۔ تو جس نے سن لیا اور اس نے اطاعت نہ کی، یعنی اپنے عمل کے ذریعے پروف کر دیا کہ اس نے فرما برداری نہیں کی، اوبیڈینس نہیں دکھائی، تو وہ اس آزمائش میں فیل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا انسان کو، بنانا اس کا، تخلیق اس کی شروع ہو گئی اس ایک مقصد کے ساتھ کہ وہ آزمایا جائے گا۔ اور آزمایا کس طریقے سے جائے گا؟ جو بہت سارے طریقوں سے آزمایا جائے گا، لیکن ٹاپ کی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے اول پہ کیا آئے گا؟ اس کا سننا اور اس کا دیکھنا، اس لیے اللہ نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔
سورۃ الملک میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ کون تم میں سے احسن عمل کرتا ہے، بہترین عمل کرتا ہے۔ دیکھیں نارمل حالات میں تو سبھی سارے بہتر عمل ہی کر رہے ہوتے ہیں، اچھے عمل ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بات تو اچھے عمل کا تو تب پتہ چلتا ہے جب آزمائش آ جاتی ہے انسان پر، اس کا ٹیسٹ سٹارٹ ہو گیا، اس پر مصیبت آ گئی، تب وہ اچھا عمل کرتا ہے کہ نہیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا، یعنی انسان کے جو اعمال ہیں ان کے لیے ججمنٹ کرائٹیریا یہ ہوگا کہ وہ اس اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر، یہ زندگی ایک آزمائش ہے، اس کے اوپر وہ پورا اترتا ہے کہ نہیں۔ تو انسان کی ابتدا کیا تھی؟ ایک عاجز، ایک کمزور سی شے، ان ہدیناہ السبیل، پھر بے شک ہم ہدایت دی ہم نے اسے راستے کی، یعنی بنا کر پھر صرف اللہ تعالیٰ نے اسے چھوڑ نہیں دیا، وہ کچھ نہیں تھا، پھر اس سے اسے انسان بنا دیا، پھر انسان بنا کر یہ نہیں کہ بس چھوڑ دیا جو مرضی کرو، نہیں، اللہ نے اسے ہدایت بھی دی۔ کس کی ہدایت دی؟ السبیل، رستے کی۔ قرآن مجید میں جب بھی سبیل الف لام کے ساتھ آیا ہے تو وہ ہمیشہ جنت کے رستے کے لیے، ہدایت کے رستے کے لیے آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی سیدھے رستے کی، صراط المستقیم کی، یعنی دنیا میں بھیجا، پھر آزمائش کے لیے اسے بتا دیا گیا کہ تمہاری آزمائش ہوگی، پھر رستہ بھی دکھایا ہے، آپشنز بھی کلیئرلی بتا دیے ہیں، صراط المستقیم کی کمپلیٹ ڈیفینیشن بھی دے دی کہ اب تم نے ایسے ایسے کرنا ہے تو تم اپنی منزل یعنی جنت تک واپس پہنچ جاؤ گے۔ اما شاکرا و اما کفورا، خواہ شکر گزار ہو اور خواہ نا شکرا ہو، یعنی کہ اب تمہیں اللہ نے رستہ تو دے دیا، صراط المستقیم تمہیں بتا دیا، اب تم اس رستے پر چل کر اس کے مطابق عمل کر کے یا تو شکر گزار بن جاؤ، یا تم اسے ریجیکٹ کر کے اس پر عمل نہ کر کے اس کے خلاف جا کر تم ناشکرے ہو جاؤ۔ اب جو تمہارے اوپر ہے، تمہیں آپشن دے دیا گیا، تمہیں فری ول دے دی گئی، وہ فری ول جو اللہ نے فرشتوں کو نہیں دی تھی، ان کو اللہ نے فری ول نہیں دیا، حالانکہ وہ بھی عاقل مخلوق ہے۔ اسی طرح جنات بھی عاقل مخلوق ہے، لیکن انہیں بھی فری ول دی گئی ہے، چوائس دی گئی ہے، آپشنز دیا گیا ہے کہ وہ شکر گزار بنے یا نا شکرے بنے۔ اللہ نے السبیل دکھا دیا، سیدھا رستہ دکھا دیا۔ اور صرف رستہ ہی تو نہیں نا، اس سے پہلی آیت میں ہی ہم نے پڑھ لیا کہ اسے سننے والا بھی بنایا ہے، دیکھنے والا بھی بنایا ہے، کان آنکھیں بھی دے دی ہیں کہ جی دو آپشنز تمہارے سامنے ہوں گے، ان میں سے بیسٹ آپشن تم نے چوز کرنا ہے اپنی ان سینسز کی بیسس پر، دیکھ کر، سن کر، پھر انہیں انالائز کر کے۔ اور یاد رکھیے گا کہ شکر گزاری کے لیے اس کا عمل سے ظاہر ہونا ضروری ہے، پھر ہی پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے کتنے شکر گزار ہیں۔ ہم شکر ہمیشہ تین ذریعے سے ہوتا ہے، ایک بالقلب، دل سے، پھر زبان سے کہہ کر اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کر کے، جیسے الحمدللہ کہہ کے، یا اور اللہ تعالیٰ کا مزید شکر ادا کر کے، اور اس کے بعد پھر عمل کے ذریعے سے، یعنی ہم ویسے زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ بار بار پڑھ رہے ہیں، لیکن 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار نہیں ہیں، ہم اللہ کے آگے جھک ہی نہیں رہے۔ جب نماز کا ٹائم آیا اور اللہ نے سجدے کے لیے بلایا تو ہم اکڑ گئے، اب ہماری اکڑ ہی نہیں کہیں جا رہی، ہم سجدہ ہی نہیں کر رہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ پھر شکر گزاری نہیں ہے، یہ ناشکری ہے۔ تو انسان کو بنا کے اس کو سیدھا رستہ دکھا دیا گیا اور 2 آپشنز دے دیے گئے۔ اب آگے سیکنڈ سیکشن میں صرف آیت نمبر 4 پڑھیں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ جو ناشکرے ہیں، کفورا جو ہیں، کفور، ان کا پھر کیا انجام ہوگا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا، اس صورت میں کیا ہے؟ جہنم کا ذکر صرف ایک آیت میں ہے، جیسے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جنت کا ذکر عموماً ایک آیت میں تھا، یا تھا ہی نہیں، یا کہیں پہ صرف 3 آیتوں میں تھا، لیکن بہت چھوٹی آیات تھیں، وہ ان کے اگر ورڈز کو کاؤنٹ کریں تو وہ تقریباً 1 آیت کے برابر ہی بنتے ہیں۔ تو یہاں پر جہنم کا ذکر صرف 1 آیت میں، اور اس کا پہلے ہی ذکر کر دیا گیا، اس کے بعد جنت کی تفصیل پڑھیں گے۔ انا اعتدنا، بے شک ہم تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے زنجیروں کو اور توق کو، توق مطلب یہ جو ہتھکڑیاں ہوتی ہیں جو کہ بازوؤں میں بھی پہنائی جائیں گی، پیروں میں بھی پہنائی جائیں گی، اور گلے میں بھی توق ڈالا جائے گا، وسعیرا، اور بھڑکتی ہوئی آگ کو۔ یہ جو سلسال ہے، سلسلہ، اس کی تفصیل ہم نے سورۃ الحاقہ میں ہی پڑھی تھی، آیت نمبر 32 میں۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ،
پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 گز ہوگی، بس اسے داخل کرو. یعنی جہنمی جو ہیں وہ ایسی زنجیر میں باندھ دیے جائیں گے جس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ تقریباً 70 گز. 70 گز سے کیا مراد ہے؟ 70 یا اس سے بھی زیادہ. 70 کا ہندسہ جو نمبر ہے وہ عربک میں کیوں یوز ہوتا ہے؟ موسٹلی زیادہ اماؤنٹ کو، زیادہ کوانٹیٹی کو شو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. یعنی میں بولوں کہ جی 100 دفعہ میں نے تمہیں کال کیا، تم فون نہیں اٹھاتی، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ میں نے 100 دفعہ ہی تمہیں فون کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بہت زیادہ دفعہ تمہیں فون کیا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے نمبرز ہوتے ہیں. جیسے ہم انگلش میں بولیں گے I called you dozen of times. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے ایگزیکٹ 12 ہی دفعہ اسے کال کیا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ کتنی زیادہ دفعہ میں نے تمہیں کال کیا، تم فون نہیں اٹھا رہی. تو 70s میں جو ہندسے آتے ہیں، عربی میں یوزلی نمبرز آتے ہیں، ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ اس کی پیمائش ہوگی، یا تو 70 گز ایگزیکٹ ہوگی یا پھر اس سے بھی زیادہ ہوگی. اور 70,000 اس کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے قرآن حدیث میں، ہمارے لٹریچر میں. تو اور 70 گز بھی تھوڑا نہیں ہے، کتنا زیادہ ہے. اور لوہے کی زنجیر، اور وہ اس کے ارد گرد، جہنمیوں کے ارد گرد باندھ دی جائے گی، ان کو اس میں جکڑ دیا جائے گا. پھر وزن کتنا ہوگا سوچیں، ایک اس کی شدت کتنی ہوگی، پھر اس کا وزن کتنا ہوگا، پھر وہ جو توق ہیں وہ بھی ڈال دیے جائیں گے، ان کا بھی کتنا زیادہ وزن ہوگا. اور جہنم کے توق ہوں گے تو سوچے کیسے ہوں گے. اور پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو پھینکا جائے گا. تو وہ توق اور وہ جو زنجیریں ہوں گی میٹل کی، وہ پھر جلیں گی، تو جل کے باڈی کو لگیں گی، تو پھر کیا باڈی کا حال ہوگا؟ ڈبل ٹرپل اس آگ کی شدت بڑھ چکی ہوگی. ویسے ہم کبھی ہاتھ چولہے کے پاس کریں نا تو فیل ہوتا ہے، لیکن کبھی انگوٹھی پہنی ہوئی ہو یا چین پہنی ہوئی ہو، اس کو ذرا چولہے کے پاس کر کے دیکھیں تو وہ گرم ہو کر جو سکن کو لگتی ہے نا، بہت شدید لگتی ہے، اور وہ کافی دیر تک گرم رہتی ہے. اکیلا ہاتھ آگے کر کے پیچھے کریں نا، وہ اتنی دیر نہیں گرم رہتا. انگوٹھی اگر گرم کر کے پھر پیچھے کریں، وہ اتنی زیادہ دیر آپ کو اپنی جو اس میں ہیٹ پیدا ہو جائے گی اس کا احساس دلاتی رہے گی. تو ایک آیت ہے، لیکن اسی میں اتنا خوفناک نقشہ کھینچا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ناشکرے ہوں گے اور اس ہدایت کے رستے کو ریجیکٹ کر دیں گے، اللہ کے دین کو ریجیکٹ کر دیں گے، اس کو چوز نہیں کریں گے. اب آگے آیت نمبر 5 to 22، یہ ہوگا سیکشن 3، جس میں ہم جنت کا ذکر پڑھیں گے اور جنتیوں کا ذکر پڑھیں گے. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ، الابرار نیک لوگ، ابرار بر سے نکلا ہے، اور بر وہ نیکی ہوتی ہے جو کہ احسان کے ہائیسٹ لیول کے ساتھ کیا جائے. یعنی ٹاپ کا جو نیک عمل ہوگا نا وہ بر ہوتا ہے. تو ابرار یعنی بہت زیادہ ایکسیلنٹ لیول پہ نیک اعمال کرنے والے لوگ. یشربون من کاسن، وہ پلائے جائیں گے، وہ پیئیں گے ایک ساغر سے، ہوگی آمیزش اس کی کافور سے. یعنی ایسا جامع شراب انہیں پلایا جائے گا، ایسا مشروب انہیں پلایا جائے گا جس میں کافور مکسڈ ہوگا، آمیزش ہوگی اس کے اندر. کافور کی خوشبو بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور تیز بھی ہوتی ہے، جو کہ فوراً محسوس ہوتی ہے، اور یقیناً اس کا ذائقہ بھی جنت میں بہت خوبصورت ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ ملا کر جنتیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا، وہ پیئیں گے اس میں سے. اور کیسے پیئیں گے؟ عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، ایک چشمہ ہے، پیئیں گے اس سے اللہ کے بندے، وہ پھاڑ لے جائیں گے اس کو، پھاڑ لے جانا مطلب کہ وہ نکلتا جائے گا جہاں سے وہ نکالنا چاہیں گے. وہ گھر میں بیٹھے ہوئے وہ چاہیں گے کہ یہ اس چشمے میں سے ہماری طرف کو مشروب جو ہے، شراب ہے، وہ نکلتی جائے، ڈرنکس نکلتے جائیں، تو وہ اس کو جہاں چاہیں گے لے جا سکیں گے اور فوراً اس میں سے گلاس بھر کے پیئیں گے. یہاں پہ کیا ہے؟ یشربون، وہ پیئیں گے، خود سے پی رہے ہوں گے اس چشمے میں سے. کہیں اور گئے ہیں، کسی اور کے گھر گئے ہیں، کہیں اور پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے مل رہے ہیں، کہیں گھومنے پھرنے گئے ہیں، کسی اور من پسند ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہیں، تو اس چشمے سے کیسے پیا جائے گا؟ اس میں سے وہ جب بھی چاہیں گے تو وہ وہیں سے اس کی چشمے کی ایک کیا کہنا چاہیے، ایک چشمے کی لہر نکل آئے گی اور وہ بھر دے گی اور وہ اس میں سے پی لیں گے.
تو یہ اس چشمے کا یا اس پینے کا پروسیس ہوگا. یہ جو جنت کا یہاں پر ذکر ہے، اس میں ہم دیکھیں گے 3 طرح کے مشروبات کا ذکر ہے، 3 طرح کے. اس میں سے یہاں پہ ابھی ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ لیول 1 فرسٹ لیول پہ کیا ہوگا، جس میں سے وہ خود پی رہے ہوں گے اور اس میں کافور کی آمیزش ہوگی اور چشمے نکل رہے ہوں گے، جہاں پر وہ چاہیں گے وہیں سے وہ چشمہ نکل آئے گا. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. تو یہ لوگ ہیں کون؟ وہ پوری کرتے ہیں نظر اپنی. نظر یعنی منت. نظر کیا ہوتا ہے؟ وہ وعدے جو انسان خود سے کر لیتا ہے کہ میں بغیر، ایک نظر 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک بغیر کسی شرط کے، کہ میں ہر ہفتے کو میں کسی کو کھانا کھلاؤں گا، کسی غریب کو کھانا کھلاؤں گا، اور ہر ہفتے کو میں کھانا کھلا رہا ہوں، یہ میں نے اپنے ساتھ وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے، میں کھلا رہی ہوں ہر ہفتے کو کھانا. تو یہ جو میرا وعدہ ہے یہ نظر کہلائے گا، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ یہ جو شرط کے ساتھ نظر ہوتی ہے کہ جی اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے 10 روزے رکھوں گی. تو یہ جو شرط کے ساتھ نظر ہے یہ ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط لگا کے، کنڈیشن رکھ کر ہم نظر نہیں مان سکتے، منت نہیں مانگ سکتے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا ہر انسان کو دینا ہے وہ تو ویسے بھی دینا ہے، تو اس میں شرطیں رکھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو صحیح نظر کیا ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے وعدہ کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ میں ہر اتوار کو روزہ رکھوں گی، یا میں ہر ہفتے کو کھانا کھلاؤں گی، یا میں ہر جمعرات کی رات کو 10 نفل ایکسٹرا پڑھوں گی. اس طرح کی کوئی بھی نظر انسان مانگ سکتا ہے. تو بیسکلی بات کیا ہے؟ وعدہ پورا کرنا. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو جنتی ہیں، جن کو یہ اعزاز ملے گا کہ اگر انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے، کوئی نظر ہوتی ہے، تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں. اور وہ ڈرتے ہیں ایک دن سے، ہوگا شر جس کا پھیل جانے والا. مطلب یہ کہ وہ قیامت کے دن کے آنے سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس دن بہت زیادہ برا ہو رہا ہوگا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ برا ہو رہا ہوگا. یہ شر پھیل جانے کا مطلب ہے. یہ نہیں کہ نیک لوگوں کے اوپر شر پھیلا ہوا ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ برا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. ان کے چہرے بے رونق ہوں گے، ان کے چہرے پریشان ہوں گے، افسردہ ہوں گے، ان کو بری خبر سنائی جا رہی ہوگی. کافروں کو تو اسی دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا. منافقین پھر آگے پولیس سے رات سے گزریں گے تو وہاں سے گریں گے. تو اس طرح، اور مسلمان بھی جو گناہ گار ہوں گے وہ بھی پولیس رات سے گریں گے، اور ہو سکتا ہے کچھ پہلے بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ہم یعنی جتنی تفصیلات ہمیں احادیث اور قرآن مجید سے ملتی ہیں اس کے مطابق ہم صرف ایک آئیڈیا بتا سکتے ہیں. قیامت سے ریلیٹڈ، جنت اور جہنم سے ریلیٹڈ یہ سب کیا ہیں؟ یہ قرآن اور حدیث میں متشابہات ہیں، یعنی یہ محکم احکامات نہیں ہیں، 100% کلیئر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فیوچر کی بات ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے. جب تک کسی چیز کو دیکھا نہ جائے تو وہ 100% کلیئر نہیں ہوتی. تو ہم ان کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں اور اتنی ہی بات کرتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اور ان پر اسی طرح 100% ایمان رکھتے ہیں. یہ حدیث ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت ایسی ہے جو نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، اور نہ ہی کسی خیال نے اسے تصور بھی کیا. تو پھر یہ سب دیکھ کر، یہ پڑھ کر، یہ آیات پڑھ کر یا حدیث پڑھ کر ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمیں 100% پتہ چل گیا جنت میں کیا ہوگا، کیسی ہوگی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ ایسی ہے کہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو پھر یہ ڈیٹیلز ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تاکہ ہم کچھ تو ہمیں 1% یا 0.1% تو ہمیں آئیڈیا ہو، کچھ تو ہماری سوچ میں ہو. کیونکہ اگر کچھ نہیں ہوگا نا تو ہم اسے ٹارگٹ نہیں رکھ سکیں گے، ہم اسے اپنی منزل نہیں بنا سکیں گے، ہمارے اندر اسے پانے کی خواہش پیدا نہیں ہوگی. تو ہمارے اندر خواہش پیدا ہو، ہم اسے پانا چاہیں، ایگرنس ہو ہمارے اندر، تڑپ ہو، اس کے لیے کچھ باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں. اور یہی تو چیزیں ہیں جو کہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں. اور اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو پھر ہم آزمائش میں پورے کیسے اتریں، ہم مصیبتوں پر صبر کیسے کریں. تو اتنا انٹروڈکشن تو بہت ضروری ہے.
اور مزید ان کی کیا خوبیاں ہیں؟ 2 خوبیاں ان کی ہم نے کیا پڑھی؟ نمبر 1 وہ نظر پوری کرتے ہیں، یعنی وعدے اب خود سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے ہیں۔ نمبر 2 اس دن کے سے ڈرتے ہیں۔ ڈر کیسے پتہ چلتا ہے قیامت کے دن کا؟ یہ کئی دفعہ ہم نے بات کی ہے نا قیامت پر ایمان اور یقین کی، کہ صرف ایمان ہی نہیں ہے، یقین بھی ہے، اور قیامت سے ڈر کے اپنا عمل بدل لیتے ہیں، اپنا عمل نیک صالح کر لیتے ہیں، صرف اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ ڈرنے سے یہ مراد ہے، یہ نہیں ڈر ڈر کے بیٹھ کے کمبل لے کے بیٹھے ہوئے جی مجھے ڈر لگ رہا ہے ڈر لگ رہا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ آج کل ہم نا آیت میں سے جو بیچ میں سے مطلب نکل رہا ہوتا ہے نا اس تک تو پہنچتے ہی نہیں ہیں، اتنے لٹرلسٹ ہم لوگ بن چکے ہیں کہ جو اوپر اوپر لکھا ہوا ہے بس وہ مطلب لے لیتے ہیں۔ تو ڈر کے کرنا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ قیامت کا ڈر ہے تو وہ لوگ عمل کر رہے ہیں اس کے مطابق، اپنے عمل کو انہوں نے اس کے مطابق کر لیا، چینج کر لیا، ڈھال لیا، تاکہ اس دن جو برے لوگوں کے ساتھ برا ہو رہا ہوگا نا، جو برائی ان کی طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اس کے سرکل میں ہم نہ آ جائیں۔ اور مزید وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت میں، مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ کھانا کھلانے کا ہم کتنی دفعہ ذکر پڑھ چکے ہیں اسی پارے میں، لیکن وہ زیادہ تر ہم نے جہنمیوں کے ریفرنس سے پڑھا تھا کہ وہ لوگ کون ہیں۔ 2 کریکٹرسٹکس ہم نے سب سے زیادہ پڑھی نا، حقوق اللہ میں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، حقوق العباد میں کہ وہ کھانا تک نہیں کھلاتے، یعنی بیسک نیڈ بھی ہے نا اگر کسی غریب کی وہ بھی پوری نہیں کر رہے، اتنا بھی رحم نہیں آ رہا، اتنا سا بھی حقوق العباد کا خیال نہیں ہے، تو پھر باقی جو آگے کی اور چیزیں ان کا پھر انہوں نے کیسے خیال رکھنا ہے؟ اور فیملیز کو تو ہر کوئی فور گرانٹیڈ ہی لیتا ہے، باہر کا تو پھر لوگ خیال رکھ لیتے ہیں، فیملیز کا تو خیال تو پھر برے لوگوں کے لیے رکھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، وہ تو پھر صرف اپنے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ جنتیوں کی پھر اب اسی کے اپوزٹ میں جنتیوں کی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ یہ خیال رکھنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، بنیادی ضروریات جو ہیں غریبوں کی ان کو پورا کرنے والے ہیں۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کے اوپر مسکنت چھائی ہوئی ہوتی ہے، محتاجی چھائی ہوئی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو سکتا ہے اس کے پاس گھر ہو لیکن اب اس کے بزنس ڈوب چکا ہے، اتنے برے حالات آئے ہیں کہ کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اس کی بیسک نیڈ ہو سکتا ہے جو کہ پوری نہ ہو رہی ہو، تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بیسکلی فقیر سے اگلا درجہ ہے مسکین کا۔ اس کے بعد یتیم، یتیم ہم جانتے ہیں یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ نابالغ بچہ، بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی، وہ نابالغ بچہ جس کے سر پر والد کا سایہ نہ ہو۔ تو میلینز آف یتیم ہیں دنیا میں، میلینز، ان میں سے ہمیں کوئی ایک بھی نہیں ملتا جس کی ہم کفالت کر سکیں یا جس کے سر پہ ہاتھ رکھ سکیں یا جس کا ہم خیال کر سکیں، جس کو ہم بنیادی تعلیم دلوا سکیں یا کسی ایسے آرفنیج میں، انسٹیٹیوٹ میں ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں، پیسے دے سکیں۔ تو یتیموں کا بھی قرآن میں خصوصاً 30ویں پارے میں ہم دیکھیں گے اور سورۃ النساء میں، جس میں کہ معاشرے کے مظلوموں کا ذکر ہے، ان میں یتیموں کا بھی ذکر ہے۔ تو یتیم کا اتنا زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ یتیموں کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں۔ تو ہمیں پھر چاہیے کہ ہم ڈھونڈیں کسی آرفنیج کو یا کسی آرفن کو اور ان کی پھر کفالت کریں، چاہے منتھلی اماؤنٹ فکس کیا جا سکتا ہے اگر کوئی جا کر نہیں کفالت کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا زیادہ ثواب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن ساتھ ساتھ ہوں گے، جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے، اسیرہ، اسیرہ جو کہ قیدی ہوں، قید میں جو لوگ ہوں گے۔ تو پرانے زمانوں میں تو قید میں بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اور وہ قیدی بھی گھروں میں رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ صحابہ کرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جنگیں غزوات ہوا کرتی تھی تو قیدیوں کو پکڑ کر گھروں میں رکھا جاتا تھا، تو ان کے ساتھ جو گھروں میں رکھے جاتے تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، انہیں اچھا کھانا پینا دیا جائے، ان کے ساتھ یہ نہیں کہ وہ قیدی ہیں تو ان کے ساتھ برا کیا جائے۔ اس وقت بھی یہ ترغیب تھی اور ابھی بھی یہ ترغیب ہے کہ اب اگر ہم کسی قیدی کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے۔ جیلوں میں اچھا سلوک ہونا چاہیے، ان کے ساتھ درندوں والا یا برا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو قیدی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان سے برے تو نہیں ہوں گے نا آج کے قیدی،
کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس کو ریجیکٹ کرتے، تو ان کو تو جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے اس کو ریجیکٹ کرنا یہ زیادہ قابل پکڑ بات ہے، بجائے اس کے کہ اب اس زمانے میں آ کے کوئی ریجیکٹ کرتا ہے۔ تو ان کے ساتھ جب اچھے سلوک کا حکم تھا تو اب کیا قیدیوں کے ساتھ برے سلوک کا حکم ہوگا؟ پھر اگر کوئی ایسا قیدی ہے جو ناجائز پکڑا گیا ہے اس کو چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی جس طرح ممکن ہو سکے عدالتوں کے چکروں میں یہ وہ اس سلسلے میں مدد کرنی چاہیے۔ بیسکلی پوائنٹ کیا ہے کہ جو ضرورت مند ہے اس کی مدد کریں اور بیسک نیڈ سے شروع کریں، انہیں کھانا کھلائیں، اور علی حبہ، اس کی محبت میں، اس کا مطلب بہت سارے علماء نے لیا ہے اللہ کی محبت میں۔ وہ یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ کسی دکھاوے کے لیے نہیں، کسی انسان کے لیے نہیں، یا کسی اور مقصد کو پانے کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، اپنی ناموری کے لیے نہیں، بلکہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، کہ میں اللہ سے میری ملاقات ہوگی ایک دن، یہ اللہ نے کہا ہے اس لیے مجھے ایسا کرنا ہے، میں اللہ کی اطاعت کر رہی ہوں اس لیے مجھے ایسا کرنا ہے۔ تو اللہ کی محبت میں انسان یہ تمام اعمال کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حب للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہیں، شدت سے محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ ہمارے ایمان کا جو تقاضے ہیں ان کے اولین تقاضوں میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا۔ اور دوسرا اس کا کیا مطلب لیا گیا ہے علی حبہ کا؟ اس کی محبت میں مطلب کھانے کی محبت میں، کھانے سے اتنی محبت ہے پھر بھی وہ غریبوں کو دے رہے ہیں، مسکینوں کو دے رہے ہیں، یتیموں کو دے رہے ہیں، قیدیوں کو دے رہے ہیں۔ ہر انسان کو کھانے سے محبت ہوتی ہے، ہر کوئی فوڈی ہوتا ہے، ہر کوئی نہیں ہوگا، بیسکلی 2% ہی ایسے ہوں گے جو کہ نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ میں نے ایسے ضرور دیکھے دنیا میں جن کو جو صرف ضرورت کے تحت کھاتے ہیں، کھانے پینے میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر ہم لوگ کیسے ہیں؟ کھانا پینا ہمیں بہت اٹریکٹ کرتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، بہت مزے دیتا ہے، تو ہم اس کھانے کی محبت ہے، لیکن اس کی محبت کو سائڈ پہ رکھ کے، اس کو مار کے، اس پہ صبر کر کے پھر ہم باقیوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ میرے پاس کھانا ہے، میں نے ابھی میک ڈونلڈ سے فوڈ لیا ہے، لیکن فوراً میرے پاس کوئی آ گیا جس کو ضرورت ہے، جو مانگ رہا ہے، مسکین ہے، جو بھی ہے، تو بڑا میرا دل کر رہا ہے کہ میں کھاؤں، لیکن میں نے اس کو دے دیا۔ تو اس محبت کو مار کے اس مسکین کی، یتیم کی، قیدی کی مدد کرنا، ٹھیک ہے، یہ ان کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک ہم کھلاتے ہیں تمہیں چہرے کے لیے اللہ کے، یعنی جنتیوں کا کہنا کیا ہوگا کہ ہم صرف اللہ کے چہرے کے لیے تجھے کھلا رہے ہیں، ان کی مدد کریں، ان کی بنیادی ضروریات پوری کریں، لوجہ اللہ، صرف اللہ کے دیدار کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہیں ہم چاہتے تم سے کوئی بدلہ اور نہ ہی کوئی شکریہ۔ یعنی ایک تو اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلی، جب بھی ہم اللہ کی خاطر کام کریں گے نا، نیک کام کریں گے، عمل کریں گے، اس کے بدلے میں ہم نہ شکریہ لیں گے اور کسی قسم کا کوئی بدلہ تو لیں گے ہی نہیں۔ بدلہ لینا تو بہت ہی دور کی بات ہے، زبان سے بھی وہ آپ کا شکریہ بھی ادا نہ کریں، یہ بھی نہ کہیں کہ جی تم میرے لیے دعا کرنا۔ ہمارے جو سلف تھے، اسلاف تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، صحابہ تھے، یہی ان کی جو روش تھی وہ یہی تھی، وہ کسی کی مدد کرتے، کسی کے ساتھ نیک سلوک کرتے تو وہ اسے دعا کے لیے بھی نہ کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں وہ جو اجر اللہ نے دینا ہے اس میں سے تھوڑا سا بھی حصہ دنیا میں ہی نہ مل جائے، سارا کا سارا اجر میں آخرت میں ہی لوں گی جا کے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ لی وجہ اللہ، اللہ کی دیدار کے لیے، اللہ کے لیے کرنا ہے ہم نے ہر نیک عمل، دنیا میں کچھ بھی چاہنے کے لیے ہم نے نہیں کرنا۔ تو اگر کوئی اس میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ اس پوائنٹ پہ ہم خالص ہو جائیں، ٹوٹل مخلصی آ جائے ہمارے اندر، تو ہم نہ شکریہ چاہیں گے کسی سے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی بدلہ چاہیں گے۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کریں تو ہم کہتے ہیں دیکھو کتنا روڈ ہے، اس نے مجھے تھینک یو تک نہیں بولا، شکریہ تک نہیں میرا ادا کیا۔
تو یا کہیں اور پہ اس کو کہیں دیکھ لیا پکڑ لیا تو ہم کہیں جی دیکھو ذرا میں نے اس کی مدد کی تھی تو یہ میرا اچھا ذکر بھی نہیں کر رہا، میری تعریف بھی نہیں کر سکتا جی. تو یہ سب ہم نے نہیں کہنا اور نہ ہی ایسا کرنا ہے، سوچنا بھی نہیں ہے کہ یہ میرا شکر ادا کرے. یہ ہماری اپروچ ہونی چاہیے. کیوں؟ تاکہ ہمیں سارا کا سارا اجر آخرت میں ملے. دنیا میں ہماری نیت ہونی چاہیے لوجہ اللہ، صرف اور صرف اللہ کے لیے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے دن سے بہت زیادہ شدید، سخت اور نہایت دہشت والے دن سے. یعنی وہ دن جس کی سختی انتہائی شدید ہوگی، ہم اس سے ڈرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے اعمال کو صرف اور صرف بیر کی شکل میں رکھتے ہیں، ہم ابرار بن جاتے ہیں. اتنے اچھے احسان کے لیول کے ہمارے اعمال ہوتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سیکنڈ پرسن میں بات ہو رہی تھی وہ کہہ کر، اور ابھی یہ 2 آیات ہم کہہ کر ہیں. ڈائریکٹلی ان جنتیوں کی سے قربت کو محسوس کروایا جا رہا ہے کہ تاکہ ہم یہ اس چیز کا احساس ہمارے اندر ڈیولپ ہو جائے کہ یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں. ہم کہہ کر جب ہم بات کریں گے کہ ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے جو بہت زیادہ شدید ہوگا، سخت ہوگا، تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ یہ ہم ہی ہیں، ہم ہی اس میں فٹ آ رہے ہیں. تو اور ہم نے اسی طرح کا بننا ہے. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، پس بچا لے گا انہیں اللہ اس دن کے شر سے. جو برائی سب کے اوپر پھیل رہی ہوگی، سب کو اپنے اندر گھیر رہی ہوگی، اس سے اللہ ایسے لوگوں کو بچا لے گا. وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور وہ انہیں عطا کرے گا تازگی اور خوشی. نظرہ جو ہم نے پچھلی صورت میں بھی پڑھا تھا، یہ بھی پچھلی صورت سے یہاں پر آگے کنٹینیو ہو رہا ہے. وجوہ ہوئیں یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، رونق ہوں گے، خوشی ان چہروں پہ نظر آ رہی ہوگی، فریش ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. وجزاہم بما صبروا، اور وہ بدلہ دے گا انہیں بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا. جنتا وحریرا، جنت اور ریشم، ان کے لباس اس میں حریر کے ہوں گے، ریشم کے ہوں گے، خوبصورت ترین کپڑے کے ان کے لباس ہوں گے، اور وہ جنتیں ہوں گی. اور یہ سب بدلہ انہیں اتنا خوبصورت اجر جزا انہیں کیوں دی جائے گی؟ ان کے صبر کی وجہ سے. وہ صبر جو انہوں نے مشکلوں پر دکھایا، جب انہیں آزمایا گیا ان کے سننے کے ذریعے سے یا دیکھنے کے ذریعے سے یا اور بھی بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے، تو انہوں نے اس کے اوپر صبر کیا. یہ نہیں کہ ان مصیبتوں پہ چیخنے چلانے لگ گئے، شکوے شکایتیں کرنے لگ گئے، غلط رستے چوز کر لیے کہ میرے ساتھ اتنا برا ہوا ہے میں نہیں نماز پڑھتا، میرا ہی بچہ اللہ تعالیٰ نے کیوں لے لیا میں نہیں نماز پڑھتا. اس طرح کے بہت سارے سین ہم نے اپنے ارد گرد دیکھے ہوئے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو کہ صبر کرتے ہیں، ہر جگہ پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. متکئین فیہا علی الارائک، اور یہ بھی کہ یہ جو صبر ہے یہ پھر کر کے کیا کیا جاتا ہے. صبر کی پوری روش پیچھے گزر گئی ہے کہ جو بھی صبر کرنے والے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہوں گے. اور پھر وہ لوگ جیسے کھانے کے اوپر بھی وہ کھانا جب اپنا دے دیں گے، اپنی پسند کا دے دیں گے، اس پہ بھی وہ صبر کر رہے ہوں گے نا، تو وہ بھی صبر کر رہے ہوں گے، صبر کر کے دوسروں کی مدد کر رہے ہوں گے. اور پھر جب کوئی منت مانگی ہوئی ہوگی، کوئی وعدہ ہوگا، تو اس پہ بھی پھر صبر کر کے اس کو پورا کریں گے. یعنی ہر عمل سے ان کے صبر کا اظہار ہو رہا ہوگا، کسی بھی کام میں وہ بے صبری نہیں دکھائیں گے. کسی انسان پر مصیبت آتی ہے اور وہ پھر بھی اپنی عبادت کا ہائیسٹ لیول مینٹین رکھتا ہے، اسی طرح اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، بلکہ اس کی عبادت میں مزید زیادتی آ جاتی ہے، اس کو زیادہ کر دیتا ہے، مزید اللہ سے لو لگا لیتا ہے، بجائے یہ کہ شکوے شکایتیں، رونا دھونا، شور شرابہ اس طرح کے کام شروع کر دے. تو یہ صبر کی ایک شکل ہے. ابھی یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے نا کہ صبر کرنا کیسے ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے صبر. جب یہ سارے نیک اعمال شامل ہوتے ہیں صبر میں. جب انسان صبر کر رہا ہے تو اس کی ہر عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے سجدے زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کا ذکر زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی نمازیں زیادہ ہو جاتی ہیں،
اس کا لوگوں کی مدد کرنا زیادہ ہو جاتا ہے، حقوق العباد کا خیال بڑھ جاتا ہے۔ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد کیسے مانگو؟ صبر اور نماز کے ساتھ۔ صبر کیسے آئے گا؟ صبر کے ساتھ ساتھ نماز ہمیشہ شامل رہے گی۔ اور جس انسان کو صبر نہ آ رہا ہو نا، وہ اللہ کے ساتھ لو لگا کے دیکھے، وہ پھر اپنے سجدوں کو زیادہ کر کے دیکھے، تو اس کو جو صبرن جمیلہ ہے نا، خوبصورت ترین صبر، وہ اس کو محسوس ہوگا۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، صبر کیسا کرنا چاہیے؟ ایسا صبر جیسا کہ صبر ہونا چاہیے، بہترین صبر، اس میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ رو دھو کے سارے شکوے شکایتیں کر بھی لی، غیبت برائیاں کر بھی لی، بس جی میں نے تو صبر کر لیا، میں چپ کر گئی ہوں، تو یہ صبر نہیں ہے۔ صبر وہ ہے جو کہ سٹارٹ سے ہی کر لیا جائے اور زبان سے ایک بھی غلط لفظ نہ نکالا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے۔ جب صدمہ پہنچا ہی ہے، مصیبت پہنچی ہی ہے، تب ہی انسان چپ کر جائے اور صبر سٹارٹ کر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی حضرت ابراہیم کی، تو صحابہ نے پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا صبر یہی ہے کہ آنکھیں روتی ہیں لیکن زبان سے ہم کچھ بھی غلط نہیں نکالتے، کچھ ایسا جو اللہ کو ناپسندیدہ ہو۔ تو رونے کا مسئلہ نہیں ہے صبر میں، صبر میں رو سکتے ہیں، رونا جائز ہے، آنکھیں روتی ہیں لیکن زبان خاموش رہتی ہے۔ زبان سے ہم کوئی ایسا لفظ نہیں نکال سکتے جس سے اللہ کی ناشکری ہو، اللہ کی ناقدری ہو، بلکہ پھر صبر کیا ہے؟ صبر صرف شکر گزاری میں ہے۔ تو اس صبر سے پہلے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور وہ بدلہ دے گا انہیں بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا۔ یہ بیسکلی اوپر ہی ان کی جو روش بتائی گئی ہے نا، پوری ان کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، اسی کو یہاں پہ صبر وہ سمرائز کر دیا گیا کہ بیسکلی جو سب ہے کیا، یہ صبر کی ہی شاخیں ہیں، صبر کی ہی ٹائپس ہے۔ تو اس کے بدلے میں اسے کیا مل رہا ہے؟ جنت اور ریشم۔ متکئین فیہا علی الارائک، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس میں مسندوں پر، اونچی اونچی سیٹس ہوں گی جس کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جنت کا زیادہ ذکر کہاں پڑھا تھا؟ سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ میں، اور وہاں پہ بھی ہم نے ان کی مسندوں کا ذکر پڑھا تھا۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہ دیکھیں گے اس میں سخت دھوپ اور نہ ہی سخت ٹھنڈک، یعنی جنت کا موسم درمیانہ ہوگا، خوبصورت ہوگا، خوشگوار ہوگا، اس میں نہ ہی سخت دھوپ ہوگی جیسا کہ اس وقت صحابہ کرام کو صحرا کی، ڈیزرٹ جو مکہ میں مدینہ میں صحرا تھا، اس کی سختیوں میں سخت دھوپ کو دیکھنا پڑتا تھا، اور نہ ہی سخت قسم کی ٹھنڈک ہوگی، بلکہ انتہائی خوبصورت موسم ہوگا جنت کا۔ یعنی جنت میں کسی بھی قسم کا کچھ بھی نیگیٹو نہیں ہوگا۔ ایون ہمارا جو کھانا پینا بھی ہوگا وہ بھی ہماری ضرورت کے اوپر بیسڈ نہیں ہوگا کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے یا پیاس لگ رہی ہے تو ہم کھا پی رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے تو ہم کھا پی رہے ہیں، نہیں، مزے کے لیے ہوگا سارا کچھ، انجوائمنٹ کے لیے ہوگا، فن کے لیے ہوگا کہ ہم صرف مزے کے لیے کھا پی رہے ہیں، انجوائے کرنے کے لیے کھا پی رہے ہیں، ٹیسٹ کے لیے کھا پی رہے ہیں۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور جھکے ہوئے ہوں گے ان پر اس کے سائے، اور تابع کر دیے جائیں گے پھل اس کے تابع کیا جانا۔ یعنی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، قطوفها دانیہ سورۃ الحاقہ میں، کہ پھل اس کے جھکے ہوئے ہوں گے، اور سورۃ الرحمن میں بھی ہم نے یہی کانسیپٹ پڑھا تھا۔ تو مطلب یہ کہ جو درخت ہوں گے ان کے سائے بھی پھیلے ہوئے ہوں گے، ان کے سایوں میں وہ خوشی خوشی رہ رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، اور جو پھل ہوں گے وہ ان کی ریچ میں ہوں گے، ان کو کوئی مشقت محنت نہیں کرنی پڑے گی انہیں لینے کے لیے، انہیں اتارنے کے لیے، کہ کہیں کانٹا نہ لگ جائے، چھلانگ لگانی پڑ رہی ہے، چڑھنا پڑ رہا ہے، کہیں گر نہ جائیں، آرام سکون سے وہ لے سکیں گے ان درختوں کو۔ اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تابع کیا ہوا ہوگا کہ آرام سے پھل لے کر انہیں انجوائے کر سکیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور پھرائے جائیں گے ان پر برتن چاندی کے، اور پیالے ہوں گے شیشے کے،
مطلب پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ خود پیئیں گے ان چشموں میں سے، اور جہاں سے چاہیں گے وہ چشمے نکلنے لگ جائیں گے، اس میں سے پیئیں گے، اور جہاں پہ کیا ہے ان کے اوپر پھرائے جائیں گے، یعنی اب کوئی اور ہے، کوئی غلام ہے، کوئی نوکر ہے جو کہ ان کے اوپر چاندی کے خوبصورت برتن اور شیشے کے خوبصورت پیالے پھیر رہے ہوں گے۔ قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، شیشے چاندی کے، یعنی شیشے جو ہوں گے وہ بنے ہوئے مٹیریل ان کا شیشہ نہیں ہوگا، گلاس نہیں ہوگا، بلکہ چاندی ہوگا، لیکن وہ جو چاندی ہے وہ شیشے جیسی دکھ رہی ہوگی، کرسٹل کلیئر ہوگی، اتنی زیادہ کلیئر چاندی ہوگی، خوبصورت چمکنے والی۔ انہوں نے اندازہ رکھا ہوگا، ان کا خوب اندازہ رکھنا، مطلب کہ اندازے سے انہیں ایسا بھرا ہوا ہوگا کہ نہ وہ جھلکیں گے اور نہ ہی وہ کم ہوں گے، بلکہ ایک خوبصورت اچھا لیول مینٹینڈ ہوگا۔ اور کس نے؟ ان غلاموں نے جو کہ وہاں پھر رہے ہوں گے، انہوں نے اس کو بہترین طریقے سے یعنی بہترین طریقے سے وہ ڈرنکس سرو کیے جائیں گے، اتنی خوبصورتی سے، بہترین اندازے سے وہ بھرے ہوئے ہوں گے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور وہ پلائے جائیں گے اس میں ایک جام ہوگی آمیزش اس میں سونٹ کی، ادرک کی، جنجر کی، زنجبیل۔ تو پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مزاجہا کافورا، اس میں کافور ملایا جائے گا ان جھیلوں میں۔ اور یہاں پر جو اب ان کو سیکنڈ لیول جو ہے جس میں اب وہ بادشاہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، متقین فیہا علی الارائک، تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ پلائے جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ جنت کا سیکنڈ لیول ہے، بلکہ یہ پلانے میں، مزید عزت اور تکریم دینے میں سیکنڈ لیول ہے۔ مطلب یہ کہ سمجھیں کہ ان کی مزید ہاسپیٹیلٹی کی جا رہی ہے، مزید اچھے طریقے سے ان کی میزبانی کی جا رہی ہے، خیال رکھا جا رہا ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں بھی کوئی مہمان آتا ہے، پہلے ہم ویسے ہی اس کو ڈرنکس دے دیں، اس کے بعد ہم خود انہیں اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلائیں، اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہوگا جی ہم انہیں لے کر آئس کریم کھلانے لے جائیں۔ تو ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ بیسکلی اس مہمان کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن خیال جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہ نہیں کہ ہر دفعہ ایک ہی جیسا خیال رکھا جائے گا۔ تو اسی طرح جنت میں جس کی جو جنت ہوگی، جس کو جو ملے گی، اس میں اس کا مختلف طریقوں سے خیال رکھا جائے گا۔ پہلے ایک طریقے سے خیال رکھا جائے گا، ان کو خوبصورت جھیلیں دی جائیں گی، اس میں سے وہ پی رہے ہوں گے اور اسی کو وہ بہت سمجھ رہے ہوں گے، بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ دلکش اسے سمجھ رہے ہوں گے۔ جیسے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو آخر میں جانے والا انسان ہوگا نا، وہ اپنی جنت کو دیکھے گا، جو آخر میں انٹر ہوگا وہ اپنی جنت دیکھے گا، اور وہ دیکھے گا کہ وہ 2000 سال کی مسافت پر پھیلی ہوئی ہے، اتنی بڑی اور کشادہ جنت ہے، اور وہ کہے گا کہ ایسی میرے علاوہ تو کسی کو بھی نہیں ملی ہوگی۔ یعنی وہ اپنی جنت دیکھ کر یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ایسی تو صرف مجھے ہی ملی ہے، کسی کے پاس اتنی خوبصورت جنت نہیں ہوگی۔ تو پھر جب پہلا سٹیپ ہوگا ڈرنکس کا، تو اس میں بھی انسان سمجھ رہا ہوگا کہ کیا ہی خوبصورت سین ہے اور کیا ہی ذائقہ ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے اس کو مزید سرپرائز کیا جائے گا، پھر پلانے والے آ جائیں گے، اور اس کے آگے پھر تھرڈ لیول ہوگا جو کہ ہم آگے پڑھیں گے ابھی۔ تو اس میں کس کی آمیزش ہوگی؟ مکس کیا کیا جائے گا؟ ادرک، سونٹ کو مکس کیا جائے گا، اور اس سے اس کا ذائقہ اور خوشبو اور جو بھی اس کی کوالٹیز ہوں گی سب بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ ابھی تو ہم امیجن نہیں کر سکتے نا، تو اس وقت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں سے بنائے، آمین۔ تو اسی وقت ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ سب کچھ کتنا حسین اور دلکش ہوگا۔ اس وقت تو ہم اس کو اس سے زیادہ امیجن نہیں کر سکتے، بس یہ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ یہ ہے۔ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، ایک چشمہ ہوگا اس میں، نام رکھا گیا جس کا سلسبیل۔ تو وہاں پر بھی ایک چشمہ ہوگا جس کا نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے سلسبیل ہوگا۔ اسی طرح سورۃ المطففین ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی ایک چشمے کا نام بتایا گیا ہے تسنیم، مزاجہ من تسنیم۔ تو قرآن مجید میں 2 جنت کے چشموں کا نام بتایا گیا ہے، ایک سلسبیل اور دوسرا تسنیم۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور گردش کریں گے ان پر لڑکے ہمیشہ رہنے والے، یہ ہوں گے وہ غلام جو کہ وہاں پر سرو کر رہے ہوں گے، پلا رہے ہوں گے،
چاندی کے برتن پھیر رہے ہوں گے، شیشے کے پیالوں کو گھما رہے ہوں گے، اور اس میں آمیزش، سونٹ کی آمیزش کر کے وہ جنتیوں کو دے رہے ہوں گے۔ تو یہ لڑکے کیسے ہوں گے؟ ہمیشہ رہنے والے، یعنی وہ وہاں پر اس وقت ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ ان انسانوں کو سرو کریں گے۔ کبھی بھی ان انسانوں کو محنت، مشقت اور کچھ بھی ایسا نہیں کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں کر لیا، ساری محنت، ساری مشقت، ساری تکلیفیں، ساری محنتیں سب انہوں نے دنیا میں کر لی، اور اس کا اجر اب جنت میں کیا ہے کہ انہیں اب اس طرح کا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ہمارا ٹارگٹ وہ جنت ہونی چاہیے۔ ان دنیا کی محنت، مشقت اور تکلیفوں، مصیبتوں سے نہ گھبرائیں، بلکہ ان کو کر لیں، اتنا زیادہ کریں کہ ہمیں جنت اجر میں ملے۔ ہم ان سب پر، دنیا کی مصیبتوں پر ایسا صبر کریں کہ ہم جنت کو پا سکیں، ہمیں جنت بطور جزا مل سکے، جیسا کہ اس صورت میں ذکر ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ تو یہ ایسے لڑکے ہوں گے، غلمان ہوں گے جو کہ گھوم رہے ہوں گے، گردش کر رہے ہوں گے، مطلب مسلسل موومنٹ میں ہوں گے، مسلسل پھر رہے ہوں گے کہ اور کچھ چاہیے، اور چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، یا مسلسل سرو کر رہے ہوں گے، ٹرے ان کے ہاتھ میں ہر وقت ہوگی، دے رہے ہیں، کبھی کچھ دے رہے ہیں، کبھی کچھ دے رہے ہیں۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، جب تم دیکھو گے انہیں، سمجھو گے تم انہیں بکھرے ہوئے موتی، کہ جیسے موتی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب موتی جب بکھرتے ہیں کتنی خوبصورتی سے وہ چھلانگ لگا لگا کے آگے کو جا رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنی سموتھ موومنٹ ہوتی ہے ان کی، کوئی انہیں فکر پریشانی نہیں ہوتی کہ جی میں اس ڈائریکشن میں جاؤں یا اس ڈائریکشن میں، یا ٹھوکر لگ رہی ہے یا ادھر گرے ادھر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، موتی آگے دیوار کو لگا بھی ہے تو اپنی ڈائریکشن چینج کر لے گا، دوسری طرف کو اسموتھلی موو کرنے لگ جائے گا۔ تو اتنی اسموتھ ان کی موومنٹ ہوگی، مزے سے وہ چل پھر رہے ہوں گے، اور موتیوں کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور موتیوں کی طرح صاف ستھرے ہوں گے، موتیوں کی طرح پھیلے ہوئے ہوں گے ہر جگہ پر، یعنی ویٹرز ہوں گے نا وہاں پر ہمارے لیے، جنتیوں کے لیے، اور وہ ان ویٹرز کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ لو یعنی موتی کا ورڈ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الواقعہ میں حوروں کے لیے پڑھا تھا، لیکن وہاں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لؤلؤ المکنون، وہ موتی جو چھپے ہوئے ہوں گے، کورڈ ہوں گے، ان کی خوبصورتی کو کورڈ رکھا جائے گا ان جنتیوں کے لیے۔ اور یہاں پر یہ موتی کیسے ہوں گے؟ لؤلؤا منثورا، بکھرے ہوئے موتی ہوں گے، ہر وقت انسان کو سرو کر رہے ہوں گے، جنتیوں کو۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب دیکھو گے تم وہاں، تم دیکھو گے آسائش اور بادشاہت بہت بڑی۔ اگین سیکنڈ پرسن سے ڈائریکٹلی فرسٹ پرسن میں بات ہو رہی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ ایسا کریں گے، وہ ویسا کریں گے، اور ابھی کیا ہے کہ تم دیکھو گے، یعنی اب ڈائریکٹلی بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ احساس دلانے کے لیے، یعنی ہم اب محسوس کریں کہ یہ ہم ہی ہیں، ہم ہی وہاں پر ہوں گے، ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں مل رہی ہوں گی۔ اور جیسے اب میں آپ سے کہوں کہ اور جب تم دیکھو گے وہاں، تم دیکھو گے آسائشیں اور بہت بڑی بادشاہت، تو جو عربی سمجھتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں، انہیں تو ایسا لگے گا نا کہ انہی سے ڈائریکٹلی بات کی جا رہی ہے۔ تو جب ہم بھی ایسے ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے نا کہ سامنے والا جو دوسرا سن رہا ہے اسی کو کہہ رہا ہے، وہی تو ہے وہاں پر، تو کتنی زیادہ خوشی اور دل میں مسرت محسوس ہوتی ہے، چہرے کے ایکسپریشن ہی بدل جاتے ہیں، لہجے میں خوشی نظر آنے محسوس ہونے لگ جاتی ہے، اتنی خوبصورت آیات ہیں یہ۔ اور جب دیکھو گے تم وہاں، تم دیکھو گے آسائشیں، نعمتیں ہی نعمتیں، یعنی لگژریز دیکھو گے، اتنی زیادہ فیسیلیٹیز ہوں گی، ہر طرح کی لگژری، ایسے ریزورٹس جو کہ ہم نے امیجن بھی نہیں کیے ہوئے ہوں گے۔ یہاں پہ ہم 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلس میں رہتے ہیں، جا کے ناردرن ایریاز میں ریزورٹس وغیرہ میں رہتے ہیں، جا کے وہاں پہ ہم بیسٹ فیسیلیٹیز والے جو ہوٹل ہوتے ہیں نا وہ چوز کرتے ہیں، وہاں پر ہم رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیسی آسائشیں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسائشیں ہوں گی، اور بہت بڑی بادشاہت۔ اب کھانے پینے سے، سرو کرنے سے تھوڑی فرصت ملے گی، میزبانی تھوڑی کر دی جائے گی، اس کے بعد انسان کو فرصت ملے گی تو وہ دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ اب تم دیکھو کتنی آسائشیں ہیں اور کتنی بہت بڑی بادشاہت وہ اپنی دیکھے گا، اور پھر اس کو دیکھ کر وہ محسوس کرے گا، خوش ہوگا، یا اللہ اتنی بڑی بادشاہت میری۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق،
اب دوبارہ سیکنڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے. ان پر کپڑے ہوں گے باریک ریشم کے، سبز گرین کلر کے، سبز کلر کے کپڑے ہوں گے جنتیوں کے، باریک خوبصورت ریشم ہوگا. وہ استبرق، اور موٹے ریشم کے بھی، موٹا ریشم بھی ہوگا، باریک ریشم بھی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ جو لوور گارمنٹ ہو، جو نیچے پہننے والا ہو، جیسے ہمارے ٹراؤزر شلوار وغیرہ ایسے ہوتی ہیں، وہ موٹا ریشم ہو، اوپر باریک ریشم ہو. کوئی بھی ارینجمنٹ ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کیا ارینجمنٹ ہوگی، لیکن ہے اس طرح کہ ٹو ٹائپس کی ریشم ہوگی. ایک تھوڑی باریک ریشم ہوگی اور ایک تھوڑی موٹی ریشم ہوگی، اور وہ گرین کلر کی ہوگی. وہ خوبصورت لباس ہوگا، وہ انہیں پہنایا جائے گا. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور وہ پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے زیورات انہیں پہنائے جائیں گے. یعنی بادشاہت انہیں دکھا دی گئی، اب انہیں بادشاہی بنا دیا جائے گا، ملکہ ہی بنا دیا جائے گا. خوبصورت لباس اور خوبصورت زیورات پہنا دیے جائیں گے. مردوں کو وہی زیور پہنائے جائیں گے جو کہ مردوں کی شایان شان ہوں گے. ان کو عورتوں والے کنگن نہیں پہنائے جائیں گے. جیسے مردوں کی مہنگی واچز ہوتی ہیں یا اور کوئی جو بھی بریسلیٹس ہوں گی مردوں سے ریلیٹڈ ہوں گی وہ پہنائی جائیں گی، اور عورتوں کو عورتوں کی مناسبت سے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور چاندی کیسی ہوگی؟ انتہائی خوبصورت، چمکنے والی، صاف شفاف شیشے جیسی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ ہے وہ تیسرا پلانا، لیول 3، جو کہ انعام بڑھتے بڑھتے یا اس جنتی کے لیے ہاسپیٹیلٹی، میزبانی بڑھتے بڑھتے اسی جنت میں اس لیول پر پہنچ جائے گی کہ اور پلائے گا انہیں ان کا رب شراب پاکیزہ، شراباً طہورا، ان کا رب خود انہیں پلائے گا شراب طہورا، نہایت پاکیزہ مشروب. ان کا رب، ہمارا رب ہمیں خود پلائے گا. کتنا بڑا آنر ہوگا یہ، کتنی بڑی عزت و اکرام والی بات ہوگی. تو پھر کیوں نہ ہم ایسی جنت کو ٹارگٹ رکھیں جس میں ہمیں اس طرح عزت اور رتبہ دیا جائے گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے، دنیا میں جس انسان پر مصیبتیں پڑ رہی ہوتی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ کتنا تنہا محسوس کرتا ہے. یوزلی اس کی کتنی بے عزتی اکثر کی جا رہی ہوتی ہے. مصیبتیں وغیرہ نہ بھی آ رہی ہوں، اکثر نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. آج کل داڑھی کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، پردے کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، کتنا زیادہ اڑایا جاتا ہے. ان کی بے عزتی کی جا رہی ہوتی ہے، ان کو فیل کرایا جا رہا ہوتا ہے کہ دے آر ناٹ فٹ ان دس روم یا ان دس سوسائٹی، یا جو بھی چیز ہو. انہیں مسلسل اس طرح کے دبا کے رکھا جاتا ہے، انفیریورٹی کمپلیکس میں رکھا جاتا ہے. دین پر عمل کرنا اتنا زیادہ مشکل بنا دیا گیا اس زمانے میں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں تمہیں ذلیل کیا گیا، وہاں جنت میں تمہیں پھر عزت دی جائے گی، رزق کریم دیا جائے گا، اکرام تمہیں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ خود پلائیں گے نہایت پاکیزہ مشروب. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، بے شک یہ ہے تمہارے لیے بدلہ، تمہارے لیے یہ کیا ہے؟ جزا ہے. یہ تمہیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ تمہاری جزا ہے، اور ہے کوشش تمہاری قابل قدر. جو کوششیں تم دنیا میں کرتے رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کی قدر کر رہے ہیں، اللہ قدر کر رہے ہیں ان کی، اس لیے تمہیں یہ جزا مل رہی ہے. یعنی یہ نہ سمجھو یہ سب ضائع جائے گا. دنیا میں جو تم نے کیا، جو تم نے صبر کیا، برداشت کیا، جو تم نے سہا، جو تم نے نیک اعمال کیے، ان سب کو ہر کوشش تمہاری، یہ نہیں کہ ہر اچیومنٹ تمہاری، کہ جو تم نے حاصل کر لیا، جو تم نے اچیو کر لیا، جو تم نے نیک کام مکمل کر لیا، اسی کا تمہیں بدلہ ملے گا. تم ابھی صرف کوشش کر رہے تھے، تم سے پردہ کیا نہیں جاتا تھا، لیکن تم نے کوشش جاری رکھی، ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پہ، دوسرے سے تیسرے سٹیپ پہ، سوسائٹی سے تم لڑتی رہی، تم نے پردے کو نہیں چھوڑا. وہ تمہارے اندر جنگ جو تھی وہ چلتی رہی، وہ کوشش جاری رہی. تمہاری کوشش بھی قابل قدر ہوگی، وہ بھی ضائع نہیں جائے گی. ہر انسان کی ہر کوشش، فجر کے وقت اٹھنے کی کوشش کہ میں نے فجر کے وقت اٹھنا ہی ہے، اور آج کل ہمارے بستر خیر سے اتنے نرم، ملائم
اوپر رضائیاں اور بلینکٹس اس طرح کے ہو چکے ہیں نا کہ فجر کے وقت اٹھنا ہم سب کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس سب کو چھوڑ کے روز کوشش کرنا فجر کے وقت اٹھنا. کوشش اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کس نے کتنی کوشش کی ہے، اور کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کی قدر کریں گے، اس کو اپریشیٹ کریں گے. یو آر اپریشیٹڈ، اور پھر اس کا بدلہ ملے گا. یہ بدلہ ہے تمہارا. تم اپنی دنیاوی زندگی میں اس مقصد کو پورا کرنے میں لگے رہے جو اللہ نے تمہارے لیے رکھا تھا، کہ تم اللہ کے آگے جھک کرو، اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرو. اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرتے رہے، تو وہ اللہ کے ہاں قبول کر لی گئی. قدر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے اسے قبول کیا، اور اس کی قدردانی کے طور پر تم لوگوں کو جنت اور اس کی نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. یہاں پر یہ سیکشن کمپلیٹ ہوگا. اب آگے ہم 4th سیکشن سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم مزید پڑھیں گے. جنت سے ریلیٹڈ ہم نے اوپر پڑھا، اس میں 3 ٹائپس آف ڈرنکس ہم نے پڑھے، لیولز بھی انہیں ہم کہہ سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا اس صورت کے مطابق، کیونکہ ڈرنکس کا اور بھی جگہ پر ذکر ہے. جیسے سورۃ الواقعہ میں ہم نے پڑھا تھا یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین. لیکن اس صورت میں ہم نے سب سے زیادہ ڈیٹیل میں پڑھا ہے. اور یہ جو صورت ہے نا، اس میں ہم نے جنت کی ڈیٹیل جو پڑھی ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا حوروں کا ذکر نہیں ہے. تو یہ ان چند صورتوں میں سے ہے جس میں جنت کا اتنا زیادہ ذکر ہے، لیکن بغیر حوروں کے ہے. حوروں کا اس میں ذکر نہیں ہے. باقی یعنی 99% جگہ پر تو حوروں کا ذکر ہے، کہیں کہیں پر صرف نہیں ہے. تو یہ ان مقامات میں سے ایک مقام ہے. تو آگے آیت نمبر 23 سے 30 تک ہم دیکھیں گے کہ یہ جو جنتی ہیں ان کا کیا طرز عمل تھا، مزید ان کی کیا خوبیاں تھیں، کیا کرتے تھے وہ، یا پھر انہیں کیا کرنا چاہیے. ابھی ہم اگر دنیا میں ہیں اور ہم یہ چاہیں کہ ہماری کوشش اللہ کے ہاں قبول ہو، ہم ان جنتوں کو پا سکیں، تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے ہی نازل کیا قرآن کو آپ پر. آہستہ آہستہ نازل کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر قرآن نازل کیا. قرآن کا یہاں پر کیوں ذکر آ رہا ہے؟ شروع میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آیت نمبر بالکل سٹارٹ میں آیت نمبر 3، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، بے شک ہم نے دی ہدایت اسے راستے کی. تو وہ راستہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں آہستہ آہستہ قرآن دیا تو ہے، بتدریج نازل کیا ہے، ہر واقعے کے مطابق، جب جہاں جتنی ضرورت تھی، جس آیت کی ضرورت تھی، ہر موقع کی مناسبت سے، ہر سچویشن کے حساب سے آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دیں. کیوں؟ تاکہ اس میں سے ہم پھر رستے کے لیے ہدایت لے سکے. وہ جو ہدایت جس کا شروع میں ذکر تھا، اس کی سورس یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اس کی سورس قرآن مجید ہے. اور کئی دفعہ میں نے کلیئر کر دیا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنت و احادیث وہ ساتھ ساتھ شامل ہوتی ہے اس میں. ہمارے لیے جو ہم نے جب عمل کرنا ہے تو قرآن و حدیث دونوں پر عمل کرنا ہے، اور پہلے نمبر پر قرآن ہی آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے سامان بھی تو کیا ہے، بتدریج آہستہ آہستہ تنزیلاً قرآن نازل کیا تو ہے. تو پھر اس کے احکامات پر عمل کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو. فاصبر لحکم ربک، پس صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے. یعنی پھر صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کو پانے کے لیے. مزید اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی رہے، قرآن آتا رہے، آپ صبر کیجئے، آپ کے اوپر مزید احکامات کھلتے جائیں گے، سامنے آتے جائیں گے، آپ انتظار کیجئے. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور نہ آپ اطاعت کیجئے ان میں سے کسی گناہ کار کی یا بہت ناشکرے کی. یعنی یہ جو ناشکرے آپ کے ارد گرد پھر رہے ہیں، جو ہدایت کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس کی شکر گزاری نہیں کر رہے کہ ہمیں ہدایت مل رہی ہے، اور گناہ گار ہیں، شرک کر رہے ہیں اور بہت سارے گناہوں میں ملوث ہیں، ان کی بات نہ مانیے گا کہ جی آپ قرآن میں تبدیلی کر دیں تو ہم مان جائیں گے، آپ ہمارے بتوں کو ساتھ مان لیں تو ہم آپ کے اللہ کو بھی مان لیں گے. اور مزید لالچ دیتے کہ آپ ان عورتوں میں سے کسی کو بھی چوز کر لیں مگر اس کو چھوڑ دیں.
بہت ساری باتیں، وہ بہت ساری پیشکشیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کسی کی بھی بات نہ مانیے گا، کسی کی بھی اطاعت نہ کیجیے گا، ان کی باتوں میں مت آئیے گا. جیسے سورۃ القلم میں بھی ہم نے پڑھا تھا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، بس نہ آپ اطاعت کیجیے جھٹلانے والوں کی، یہ جنہوں نے حق کو جھٹلا دیا، ریجیکٹ کر دیا اسے. وَلَا تُطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور نہ آپ اطاعت کیجیے ہر بہت قسمیں کھانے والے نہایت حقیر کی، یعنی ہر بات بات پہ جھوٹی قسمیں کھا کر اس کو ثابت کر رہے ہیں. کسی قسم کے گناہ گار کی اطاعت، ان کی بات ماننی ہی نہیں ہے. اور یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارا کیا کام بنتا ہے. کوئی ہمیں کہہ رہا ہے پردہ چھوڑ دو، خیر ہے کوئی بات نہیں، چلو آج مووی دیکھ لو، کچھ نہیں ہوتا، کیا ہو گیا تو کیا ہو گیا، ایک مووی دیکھنے سے کیا فرق پڑے گا. کسی کی بات نہیں ماننی، جو ہمیں غلط رستے پر لے کر جا رہا ہے اس کی بات نہیں ماننی. کیوں نہیں ماننی؟ کیونکہ کتنے سال جی لیں گے، 50 60 70 سال جی لیں گے، اس کے بعد تو پھر قیامت کا دن ہی آنا ہے، اور اس کے بعد جنت جہنم کے فیصلے آنے. تو اس جنت کو ٹارگٹ بنا کے کیوں نہ رکھیں پھر ہم اس دنیا کے تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے مزوں کے لیے آخرت کے اتنے بڑے بڑے مزوں کو چھوڑ دیں، جس میں اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، اور جب تم دیکھو گے وہاں تم دیکھو گے آسائشیں، وہاں تو ایسی لگژریز ہوں گی. یہاں کی موویز کیا چیز ہے، یہاں کے یہ مزے، یہ ریزورٹس کیا چیزیں، وہاں تو ایسی آسائشیں ہوں گی. تو اس کو پھر ہم ٹارگٹ کیوں نہ بنائیں. یعنی مخالفت کا سامنا کرتے ہوئے بھی صرف صبر ہی کرنا ہے. شروع میں بھی صبر کا ذکر تھا، ان کی کوالٹی جنتیوں کی جو بتائی گئی تھی، اور آخر میں بھی صبر ہی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبر کرنے میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. ذکر مدد کرتا ہے صبر کرنے میں. جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اور ذکر کیسے کیا جاتا ہے؟ نماز پڑھ کے، اذکار پڑھ کے، قرآن پڑھ کے. قرآن کو الذکر کہا گیا، نماز کو سورۃ طٰہٰ میں ذکر کہا گیا. اور مزید اللہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے. ناموں کے ذریعے مطلب جب ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں نصیب ہوگی. ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں کے ذریعے سے ہی جانتے ہیں نا. سب سے زیادہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے، انٹروڈکشن کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام ہی تو بتائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نام ہی تو بتائے ہیں. تو ان ناموں سے جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی تو پھر ہمارے عمل میں بھی اسی طرح خوبصورتی آئے گی، اور ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، ذکر الہی کرو. اور جیسے پہلے بھی سورۃ البقرہ کی آیت پڑھی تھی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. تو صبر اور ذکر، نماز بھی ذکر کی ایک فارم ہے. صبر اور ذکر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ذکر کے بغیر صبر نہیں آتا. جو انسان چاہتا ہے نا کہ اس کی لائف میں کوئی بھی ٹریجڈی ہے، کوئی مصیبت ہے، کچھ بھی ہے، اس کو صبر نصیب ہو، صبر آ جائے، تو وہ کیا کرے؟ یہاں پہ اس کی ریمیڈی بتائی جا رہی ہے، اس کے لیے طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. ذکر سے انسان کا دل سنبھلے گا، انسان کی پریشانی ختم ہوگی، اس مصیبت کا احساس کم ہوگا. اور کب کب کرے اللہ کا ذکر؟ بکرۃ واسیلا، صبح اور شام. صبح شام کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح ایک دفعہ اور شام ایک دفعہ. ہم کیا کہتے ہیں کہ جب فرض کریں میرا بیٹا ہے، میں اسے کہہ رہی ہوں میں دن رات تمہیں یاد کرتی ہوں. اس کا کیا مطلب ہے کہ دن میں ایک دفعہ، رات میں ایک دفعہ یاد کرتی ہوں؟ دن رات یاد کرتی ہوں، اس کا مطلب ہے سارا دن 24 گھنٹے یاد کرتی ہوں. میں صبح شام تمہیں یاد کرتی ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں سارا دن تمہیں یاد کرتی ہوں. تو صبح اور شام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سارا دن کیجئے. تو کچھ لوگ وہی بات ہے، لٹرلسٹ بھی کچھ ہوتے ہیں جو صبح اور شام کو صبح اور شام ہی سمجھتے ہیں، آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ شام. ایسی بات نہیں ہے. صبح شام کیجئے ذکر، مطلب سارا دن اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے کچھ حصے میں بس سجدہ کیجئے اس کے لیے. صبح و شام آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص اوقات میں نماز پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب رات کی عبادت کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ رات کی بھی عبادت کیجئے. رات میں تہجد پڑھیے، قیام اللیل پڑھیے. جو سورۃ المزمل میں ہم نے جو ٹاپک کور کیا تھا نا، اسی کا ذکر ہے یہاں پر بھی.
تو رات کو بھی عبادت چھوڑ نہیں دینی، رات کو بھی سجدہ کیجیے. کیوں؟ کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اللہ کے آگے رات کو جھکنا ہے اپنی نیندیں مار کے. تو نیندیں مارنا بھی کیا ہے؟ صبر کی ایک فارم ہے. تو اس طریقے سے بھی صبر کرنا ہے. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور تسبیح کیجیے اس کی لمبی رات میں. یعنی صرف تہجد پڑھ کے سونا جائیے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکاریے، اس کی تسبیح بیان کیجیے. اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بے شک یہ لوگ محبت رکھتے ہیں جلد ملنے والی دنیا سے. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیچھے ایک دن بہت بھاری. لیکن لوگ اکثر کرتے کیا ہیں؟ دنیا سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. مطلب دنیا کی جو لگژریز ہیں، جو آسائشیں ہیں، جو دنیا میں فوراً ریوارڈ ملنا ہے، اس پہ زیادہ نظر ہوتی ہے. کہ میں فرض کریں کوئی انٹرسٹ بیسڈ جاب کرتا ہے، بینکنگ سیکٹر میں کوئی جاب کرتا ہے، سود سے ریلیٹڈ کوئی نوکری کرتا ہے، یا اس نے بہت قرضے وغیرہ لے رکھے ہیں، تو وہ کیوں اس نے لے رکھے، یا وہ کیوں ایسی نوکری کرتا ہے؟ عاجلہ ہے نا، جو جلدی ملنے والی چیز ہے وہ اسے زیادہ پسند ہے. اس کے بدلے میں اسے سیلری مل رہی ہے نا، اسے گھر مل رہا ہے، اسے مزید فیسلٹیز مل رہی ہیں، اس کی جو زندگی کا لائف سٹائل ہے، جو لائف سٹائل ہے اس کا، وہ امپروو ہو رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے. تو جو جلدی ملنے والی دنیا ہے وہ اسے اس نے پریفر کر رکھا ہے، اسے وہ پسند کر رہا ہے، اسے وہ چاہتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، اسے پانا چاہتا ہے. اور وہ جو بعد میں ملنی ہے قیامت کے حساب کتاب کے بعد، اس پہ اس کی نظر ہی نہیں ہے، جنت پہ اس کی نظر ہی نہیں ہے. وہ اسی پہ خوش ہے کہ جی میں آج اتنا کما لوں تو میں ٹرکی جا کے وزٹ کر رہا ہوں اور میں 5 اسٹار ہوٹل میں رہ لوں. اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں آج اس سب کو چھوڑ دوں گا تو پھر میں جنت کو پالوں گا اور وہاں پر اس سے زیادہ آسائشیں ہوں گے. اور وہ اس ایک بہت بھاری دن کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. وہ دن جس کی ہیبت، جس کی دہشت اتنی زیادہ ہوگی، اس کو بھول جاتے ہیں، اس کو اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ آئے گا ہی نہیں. ایمان تو ہے، یقین نہیں ہے نا کہ آئے گا. اگر یقین ہوتا تو پھر عمل ہمارا اس طرح کا نہ ہوتا، ہماری نظر عاجلہ پر نہ ہوتی بلکہ آخرہ پر ہوتی. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم ہی نے پیدا کیا انہیں اور مضبوط کیے ہم نے ان کے جوڑ. انسان جہاں شروع میں جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی وہیں پہ اب ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں نا. یہ آیت نمبر 28 اور 31 پر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی سورت. جو جیسے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے ہی پیدا کیا انسان کو. تو یہاں دوبارہ اللہ تعالیٰ وہی ٹاپک بتا رہے ہیں، وہی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے ہی پیدا کیا تمہیں اور تمہارے جوڑ مضبوط بھی کر دیے. یہ نہیں کہ تمہارے جوڑ ڈھیلے ڈھالے چھوڑ دیے، کبھی تم ادھر گر رہے ہو کبھی تم ادھر گر رہے ہو اور تم کوئی کام صحیح سے دنیا کا کر نہیں پاتے. یہ بھی اللہ نے تمہیں فیسلٹی دی. شروع میں کن فیسلٹیز کا ذکر تھا؟ سننا اور دیکھنا، سماعت اور بصارت دی اللہ نے، ہیئرنگ اینڈ سائٹ دی. اور یہاں پر اتنی پرفیکٹ باڈی بھی تمہیں دی. نہ ہی جوڑ تمہارے اتنے شدید طریقے سے جوڑ ہی دیے کہ بازو موڑ ہی نہیں سکتا، نہ ہی انہیں اتنا ڈھیلا چھوڑ دیا کہ بازو کہیں پہ گرا ہی ہوا ہے. تو اتنے خوبصورتی سے اللہ نے جسم کو جوڑا. وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب چاہیں ہم بدل دیں ہم ان جیسوں کو بدل دینا. تمہارا جسم اس طرح کا ہم نے بنایا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تقویم کیا ہوتا ہے؟ تقویم قیام سے ہے. قیام ہوتا ہے نا کھڑے ہونا، ہم نماز میں قیام کرتے ہیں. قیامت کا دن بھی قیام سے کہ ہم قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. تو تقویم ایسا خوبصورت انسان بنایا کہ وہ کھڑے ہو کے سب سے خوبصورت لگتا ہے، مکمل لگتا ہے، اس میں کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی برائی نظر نہیں آتی. ایسی تقویم، اس کا ڈھانچہ، سٹرکچر ایسا بنایا جیسے ایک بلڈنگ ہوتی ہے. بلڈنگ کھڑی ہوئی اچھی لگتی ہے نا، خوبصورت لگتی ہے، پتہ چلتا ہے. کرسی ہے، کرسی سامنے کھڑی ہے، وہ گری ہوئی یا لیٹی ہوئی کرسی تو نہیں پتہ چلے گا کیسی بنی ہے یا کس طرح کی ہے یا کیا ہے. تو اس کی انسان کی تقویم ہی اتنی خوبصورت بنائی. تو اب اللہ چاہے تو اس کو بدل ڈالے، بدل کے اس کو کچھ بھی کر ڈالے.
اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی شکل، انسان کی پوری ساخت بدلتی بھی رہتی ہے، مسلسل سیلز ختم ہوتے ہیں، پھر وہ دوبارہ سے بنتے ہیں، انسان پہ بڑھاپا آتا ہے، کئی بیماریاں آتی ہیں، جوڑ کبھی ڈھیلے پڑتے ہیں، کبھی کیسے ہو جاتے ہیں، تو مختلف شکلیں وہ بدلتا بھی رہتا ہے۔ اس کا انسان کا خود کا اپنے جسم کے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہے، اپنے اوپر اتنا سا بھی کنٹرول نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ہمارے جسموں کو بھی بدل ڈالے۔ ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ ایک یاد دہانی ہے، یہ تذکرہ ہے۔ کیا چیز یاد دہانی ہے؟ یہ قرآن مجید، یہ آیات ہمارے لیے، یہ تمام آیات جو ہم نے پڑھی، یہ سب نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ یاد دہانی ہے۔ کس چیز کی یاد دہانی کیا ہوتی ہے؟ جو کسی چیز کی یاد دلا رہا ہے۔ کس چیز کی یاد دلاتی ہیں یہ آیات؟ اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ ہے، اور یہ بھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی توحید کی بھی یاد دہانی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو کوئی چاہے وہ اپنی رب کی طرف رستہ بنا لے۔ کون سا رستہ؟ وہی جس کا شروع میں ذکر تھا، انا ہدیناہ السبیل، جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، جس رستے کی، اس رستے کی طرف انسان پھر اپنا رستہ بنا لے، اس رستے پر چلے، اس صراط المستقیم کو چوز کر لے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا تھا، جو اس کے لیے بہترین آپشن دیا تھا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی کہ تم اس رستے پر چل بھی نہیں سکتے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ مطلب اس سے پہلی آیت میں بھی کہ تمہارے جسم اللہ نے خوبصورت دیے، لیکن اللہ چاہے تو بدل دے، اور تمہیں اللہ نے رستہ بھی دکھایا، لیکن اللہ چاہے تو تم اس پہ چل بھی نہ سکو، یا تم نیک اعمال کر بھی نہ سکو۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر شے پر مکمل قدرت ہے۔ تو پھر تم کیا شے ہو؟ تم اتنی کمزور شے ہو، اتنی عاجز شے ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ ہر چیز کا مکمل علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تمہاری ابتدا کہاں سے ہوئی اور تمہارا انجام پھر اس جہنم میں ہوگا جس کا ایک آیت میں ذکر تھا، آیت نمبر 4 میں، یا پھر ان جنتوں میں ہوگا جن کا ذکر آیت نمبر 5 to 22 میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا علم مکمل ہے، ہر چیز، ہر ابتدا سے۔ ہم اپنی ابتدا بھی نہیں جانتے، ہم اپنا انجام بھی نہیں جانتے، اور اللہ نے اس صورت میں ہمیں بتایا کہ اس انسان کی اس زمانے میں کیا کہانی ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہے، اور پھر اس کا انجام کہاں پر ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کا اور اپنی قدرت کا ظہور ہمیشہ حکمت کے ساتھ کرتے ہیں، جو کہ بامقصد ہوتا ہے، جو کہ فروٹفل ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، اور اللہ کی علم و رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ داخل کرے گا جسے وہ چاہے گا اپنی رحمت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بدولت ہے، ہم اس پہ کوسچن نہیں کر سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو انسان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ لاسٹ آیت ہے، اور لاسٹ سیکشن میں صرف یہ ایک آیت ہے جس میں اس صورت کو کنکلوڈ کر دیا گیا انسان کا انجام بتا کر کہ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ یعنی اللہ داخل کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالم لوگ اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دردناک عذاب، ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ جیسے ہم نے شروع میں پہلے جہنم کا ایک آیت میں ذکر پڑا، پھر جنت، اور اب اینڈ میں پہلے جنت اور پھر جہنم، اسی کو ریورس کر دیا گیا یہاں پر۔ یعنی ہمارا نہ علم ہے کہ ہماری ابتدا کیا تھی اور انجام کیا ہوگا، اور نہ ہی ہماری قدرت ہے اس چیز پر کہ ہماری ابتدا ہی کوئی اچھی ہو جاتی، قابل ذکر ہوتی، یا ہمارا انجام ہی کچھ اچھا ہو جائے، اللہ کی رحمت میں ہو جائے۔ ہماری قدرت بھی نہیں ہے اس پر۔ تمام علم اور تمام قدرت صرف اللہ ہی کی ہے۔ انسان کیا ہے؟ عاجز، کمزور۔ تو پھر اکڑ کس چکر میں دکھاتا ہے؟ بڑائی، تکبر کس وجہ سے ہے؟ تو ہونا کیا چاہیے؟ یہاں پر ہمیں کس چیز کا احساس دلایا گیا ہے صورت میں؟ اپنی عاجزی کا، اپنی کمزوری کا۔ تو پھر ہمیں چینج کیا آنا چاہیے؟ ہونا کیا چاہیے؟
اللہ کے احکامات کے آگے جھک جانا چاہیے، اس بات کو اچھے طریقے سے، مکمل طریقے سے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ صرف اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہ رب ہے اور میں عبد ہوں، میں بندہ ہوں، اور میں نے صرف اللہ کے آگے جی ہی کہنا ہے، ہاں ہی کہنا ہے، یا اللہ جیسے تو نے کہہ دیا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اب اطاعت کر لی، جیسے ہی سنا جو حکم پتہ چلا کہ ایسے کرنا ہے، ہاں بس اب ایسے ہی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو اب ہم ایسے ہی کریں گے۔ یہاں پر اس خوبصورت صورت کا اختتام ہوتا ہے، یہ صورت مکمل ہوتی ہے، اور اب آگے انشاءاللہ اس پارے کی ایک صورت رہ جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم 30واں پارہ سٹارٹ کریں گے۔ تو اس صورت سے ہم نے کیا کیا سیکھا؟ انسان کو عاجز اور منکسر بن کے رہنا ہے، اپنے آپ کو کمزور تسلیم کرنا ہے، اکڑ نہیں دکھانی، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر رکھنا ہے۔ تو اور جھکانا عملی طور پر کس طرح ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے۔ اگر اللہ کا حکم ہی نہیں مان رہے، 5 وقت کی نمازیں ہی نہیں پڑھ رہے، تو جتنا بھی میں کہہ لوں کہ میں عاجز ہوں، میں عاجز ہوں نہیں، وہ میری اکڑ ہے کہ میری کمر جھک نہیں رہی، میرا سر اللہ کے آگے جھک نہیں رہا، تو وہ جھکنا ضروری ہے۔ اور پھر ہم نے کیا سیکھا کہ ہر کام ہم نے لوجہ اللہ کرنا ہے، اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے، وہ آسائشیں اور وہ جنتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، رکھی ہیں، ان کو پانے کے لیے ہم صرف ثواب کی نیت سے ہر نیک کام کریں گے، اور نہ شکریہ چاہیں گے اور نہ ہی آگے سے کسی قسم کے بدلے کی توقع رکھیں گے، ہر نیک کام صرف لوجہ اللہ۔ اور جنتیوں کی جتنی بھی خوبیاں اس صورت میں بتائی گئی تھی ان سب کو اپنانا ہے، خصوصاً کیا چیز؟ صبر۔ سب سے زیادہ ذکر کس چیز کا تھا؟ صبر کا تھا۔ اور صبر کرنے کے لیے روش کیا ہونی چاہیے، ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس پورے کی پوری میتھڈالوجی کو فالو کرنا ہے جو صبر کے لیے اس صورت میں بتائی گئی ہے۔ اللہم اجعلنا من الابرار، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔